السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اخلاق سیریز کا ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ ہے تکبر۔ تکبر کا نام سنتے ہی نا فوراً ہمیں وہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام والا قصہ یاد آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تکبر اسی نے کیا تھا، اسی نے شروعات کی تھی، اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا نا۔ کیونکہ تکبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا با تکلف بڑا بننا، ٹھیک ہے۔ اور تکبر اور غرور کا نا آپس میں بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے، کیونکہ غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے۔ تو جو شخص تکبر کرتا ہے نا، دراصل وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور حقیقت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ہوتا وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تکبر کی علامت اور انجام قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ تکبر میں مبتلا ہو کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر سب سے پہلے ہمیں کس چیز سے روکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اللہ سے دعا مانگنے سے بھی ہمیں روک دیتا ہے۔ ہمارے اندر نا بڑی انا آ جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ان کا انجام ہے۔ اس لیے ہمیں اس جذبے سے بہت بہت دور رہنا چاہیے، حالانکہ یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے آج کل۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہنے والے اس میں متکبروں کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہیں گے یعنی اس میں سے نکالنے نہیں جائیں گے۔ سو ہمیں اپنا اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو اسے فوراً ہمیں اپنے اندر سے خارج کرنا ہے، نکال کر باہر پھینک دینا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو فلش کر دیں، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ تکبر جو ہے نا دراصل وہ ہے شیطان کی صفت، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے کہا تھا نا، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جبھی بھی آپ کو یہ لگے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو فوراً شیطان کی صفت کو یاد کیا کریں کہ یہ تو شیطان کی صفت ہے اور شیطان تو میرا کھلا دشمن ہے، اس لیے میں ایسی نہیں ہوں۔ فوراً اپنے آپ کو نا کول ڈاؤن کر لیں اور تواضع اختیار کریں، کیونکہ جو تواضع ہے نا وہ تکبر کی ضد ہے۔ تواضع جو ہوتا ہے نا وہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں سرکشی چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے نا، اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، پھر اس کے اندر سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ابدیت کا احساس یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ میں بندہ ہوں، میں کوئی چیز نہیں۔ یہ خیال ہمیں عاجزی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی بڑا ماننا ہے تاکہ ہمارے اندر سے نا یہ جو تکبر ہے یہ نکل جائے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ اگر ہم حدیث رسول دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور آج کل اگر ہم اپنے ڈریسز دیکھیں، اسپیشلی عورتوں کے جو پارٹی ڈریسز ہوتے ہیں، فنکشنل ڈریسز، جیسے ہم شادیوں پہ جائیں یا کسی کے گھر میں کوئی پارٹی ہو اور ہم جاتے ہیں، تو جتنی بھی آج کل ہم فراکس وغیرہ دیکھتے ہیں تو جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے نا، زمین پر گھسیٹ کر ہم چلتے ہیں، اتنا ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت رچ ہیں۔ ہاں، جس نے بھی پہنی ہوتی ہے نا، ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ ایک عجیب سا نا ہمیں اس کا روب پڑتا ہے ہم پر، کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ مزین کر کے چیزیں دکھاؤں گا، یعنی اتنی خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا نا کہ ان کو اس میں کوئی عیب نظر ہی نہ آئے گا۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس میں تکبر آ جاتا ہے نا، انا آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے اور بڑا اکڑ کر چلتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اس کا انجام تو ذرا دیکھیں کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو کیا فائدہ ایسی جھوٹی شان و شوکت کا جو ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے نا
ایک بہت بڑے دھوکے کا نام ہے، کیونکہ انسان خود کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں ہے۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبدیلی کو تو قبول ہی نہیں کرنا نا اس نے، اور اپنی ساکھ بنانے کے لیے نا جھوٹ بولتا ہے، عاجزی کے لیے جھوٹی نمائش کرتا ہے، دوسروں کو شرمندہ کرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی تنقید کرے نا تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی باتوں کی نا بہت بڑی بڑی وضاحتیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اس لیے یہ کیا تھا، میں نے تو اس لیے وہ کیا تھا، تاکہ میں سچا ثابت ہو جاؤں اور میں بڑا بن جاؤں۔ دوسرے کی رائے سننے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہوتا نا ہمارے اندر، اور گفتگو کے دوران بار بار کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی بات کاٹتے ہیں، اور اپنی گفتگو میں نا ہمارے اندر ایک ورڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کھایا، میں نے پیا۔ یہ جو میں کا لفظ ہے نا، یہ اکثر برائیوں کی جڑ ہے۔ کسی دوسرے کی تعریف کیے جانے پر فوراً ہم نا اپنی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کی اور بہت ساری چیزوں کو دکھانے کی نا فکر میں ہم مبتلا رہتے ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ہمیں نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے نا کہ جب ہم رات کو لیٹیں تو اپنے سارے دن کے اعمال کو نا ہم یاد کریں کہ ہم نے سارے دن میں کیا کیا کیا، تو پھر ہمیں پتہ چلے ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ہم تو اپنے دماغ کو زیادہ کیا کہتے ہیں تکلیف میں نہیں ڈالتے، ہم تو بس لیٹتے ہوئے بھی موبائل پکڑتے ہیں، سوائپ کرتے 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 ہم سو جاتے ہیں۔ تو سوچنا ہم نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ابو معاویہ نے کہا ہے کہ نہ ان کی جانب دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے وہ؟ بوڑھا زانی، یعنی جو بوڑھا ہو کر بھی زنا جیسی غلاظت نہ چھوڑے، استغفر اللہ۔ دوسرا ہے جھوٹا حاکم، اور تیسرا ہے متکبر فقیر، یعنی ایک تو لوگوں سے مانگتا ہے، اوپر سے تکبر بھی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں بس اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی گفتگو میں بہت زیادہ میں کا استعمال تو نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر عملی کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں ایک طرف تواضع والے رویے اور دوسری طرف تکبر والے رویے لکھنے ہیں، اور پھر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب اجتماعی کام آپ کر رہے ہو نا تو دوسروں سے مشورہ لیں، کیونکہ مشورہ بھی جو ہے نا وہ انا تکبر کو توڑتا ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے ہم دوسروں سے مشورہ نہیں لیتے نا، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی چیز ہیں اور ہمارے تو سارے فیصلے ٹھیک ہوں گے، اس لیے مشورہ لینا پسند ہی نہیں کرتے، سو دوسروں سے مشورہ لیں۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔